بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ذیشان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے آپ کو اور مجھے 24 میں روزہ کی سحری اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد مسلسل 24 میں درس قرآن میں حاضری کی توفیق عطا کی خالق کائنات ہم سب کو ساری زندگی اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت و محبت نصیب فرمائے، اسی مودت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ ہمارا یہ 26 روزہ درس قرآن کا سلسلہ جس کا آج 24واں درس ہے اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے علماء اہل سنت ائمہ اہل سنت کی آراء آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت کے معنی ہے اہل ایمان کا اجماعی عقیدہ ہے کہ خالق کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی بھی نئے نبی کو اس دنیا میں مبعوث نہیں کرے گا۔ نبوت کا سلسلہ جو حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام سے چلا تھا، اس کا آغاز سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام تک اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سارے نبوت و رسالت کے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب کسی بھی نئے نبی کی ایک لمحہ کے لیے بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد پھر نبی، اور بعض اوقات ایک ہی زمانے میں ایک سے زائد نبی بھی ہوا کرتے تھے، اور ایک سے زائد نبی ایک علاقے میں بھی ہوا کرتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ ہر علاقے کا یا ہر شہر کا ایک علیحدہ اور جدا نبی ہوتا جو ان کی طرف مبعوث کیا جاتا
اور وہ ان کی ہدایت کا سامان کیا کرتا تھا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے خالق کائنات نے بہت ساری آیات طیبات میں آپ کی نبوت کی جامعیت، آپ کی نبوت کی آفاقیت اور عالمگیریت کو بیان کیا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں کہ جس کے لیے رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث نہ کیا ہو۔ ہر ایک ذات کے لیے، ہر ایک مخلوق کے لیے، ہر ایک عالم کے لیے، ہر ایک جہان اور ہر ایک زمانہ کے لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہیں پر ارشاد ہوا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی زبان حق ترجمان سے خود ارشاد فرمائے اے لوگو بے شک میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ کہیں پہ ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے، ہر جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کا کوئی ایسا ذرہ تک نہیں ہے کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے اور آپ کی رسالت کے حدود اور مسائل کے اندر ہم لغت کے پیروکار نہیں کہ لغت کیا کہتی ہے، ہم دینی معاملات کے اندر اور بالخصوص عقائد کے معاملات کے اندر ہم لغت کے پابند نہیں کہ لغت کیا معنی کرتی ہے، فلاں زبان کے اندر اس کا کیا معنی ہے، نہیں، ہم لغت کے پابند نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، لفظ صلاۃ کیا مطلب ہے؟ نماز۔ کیا معنی ہے؟ نماز۔ حالانکہ ابتداً جب یہ لفظ عرب کے ہاں آیا تھا، جب یہ بنا تھا، لفظ وضع ہوا تھا، تو لفظ صلاۃ کے معنی تھے دعا۔ لفظ صلاۃ کے کیا معنی ہے؟ دعا۔ آج بھی آپ لغت کو اٹھا کر دیکھیں تو صلاۃ کے معنی ہے دعا۔ اس سے آگے چلیں، یہ لفظ صلاۃ کے معنی ہے درود، اور یہ قرآن مجید کے اندر یہ معنی موجود ہے، یہ قرآن مجید کے اندر یہ معنی موجود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود صلاۃ بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ اب لفظ صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے، لفظ صلاۃ کے معنی درود بھی ہے، لفظ صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے۔ ہم کسی بندے سے پوچھیں بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہے کہ میں نے بیٹھے بیٹھے دعا کر لی ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ کہتا ہے لفظ صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات آپ؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرو۔ قائم کا معنی ہوتا ہے مسلسل کرنا، باقاعدگی کے ساتھ کرنا۔ قائم کے معنی مسلسل کرنا، باقاعدگی کے ساتھ کرنا اور اپنے وقت پہ کرنا۔ اس کو اقیمو کہتے ہیں یا اس کو قیام کہتے ہیں، مسلسل کسی کام کو کرنا۔ اقیم الصلاۃ، وہ کہتا ہے جی اس کا معنی چونکہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ مسلسل دعا کرو، یا جب بھی دعا کا وقت آئے دعا کرو۔ تو جناب جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں 5 ٹائم اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، لہذا آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز پڑھو۔ یا میں حضور کی ذات پہ درود بھیج دیتا ہوں 5 ٹائم، اب میرے اوپر نماز فرض نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ لفظ صلاۃ کے معنی درود بھی ہے، لفظ صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلاۃ کو قائم کرو تو وہ بندہ کہے کہ میں اس کا یہ معنی مراد لیتا ہوں کہ دعا وقت پہ کرو، تو میں 5 ٹائم دعا کرتا ہوں۔ کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے مراد درود لیتا ہوں، تو میں 5 ٹائم درود پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کیا نماز ہو گئی اس کی؟ کیا اللہ اس سے بات پرسش نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ تھے لغوی معنی۔ تو عقائد کے اندر بالخصوص اور بہت سارے مسائل کے اندر لغت کے معنی کو نہیں دیکھا جاتا، بالخصوص عقائد کے اندر۔ نماز بھی ایک عقیدہ ہے۔ نماز کس کو کہتے ہیں؟
نماز کہتے ہیں شریعت کے زبان میں، شریعت کی اصطلاح کے اندر ان افعال کو اور ان اعمال کو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انجام دیے. آپ نے قیام فرمایا، آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجود کیے، آپ نے تشہد پڑھا. یہ ارکان ہیں، جو ان ارکان کو اور ان کی ادائیگی کو شریعت کہتی ہے یہ نماز ہے اور یہ صلاۃ ہے. جو قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، تو یہ نہیں فرمایا کہ 5 وقت دعا کرو. لغت کہتی ہے دعا بھی ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ شریعت اور لغت کے جب معنی آئیں گے، ہم شریعت کے مقلد ہیں، ہم لغت والوں کے مقلد نہیں. ہم پیروکار شریعت کے ہیں، ہم شریعت کے پیروکار ہیں، لغت والوں کے پیروکار نہیں. تو اس ساری گفتگو سے اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جس کے لیے میں نے آپ احباب کے سامنے ایک مثال رکھی. تو اگر کوئی 5 وقت دعا کرے، درود بھیجے، تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، اللہ اسے پوچھے گا. ہاں وہ دعا اگر نہیں کرتا یا درود نہیں بھیجتا، نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو درود کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ نماز کے اندر درود بھی ہے اور نماز کے اندر دعا بھی ہے. درود کا بھی ثواب ملا، سلام کا بھی ثواب ملا اور دعا کا بھی ثواب ملا. باقی سارے عمل کرے، ارکان ادا نہ کرے وہ جو حضور نے ادا کیے ہیں، تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کے بارے میں سوال کرے گا. اب لوگ کہتے ہیں کہ خاتم کا یہ معنی، خاتم کا یہ معنی، خاتم کا یہ معنی. ہم کہتے ہیں لغت کو چھوڑو، یہ بتلائیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، شریعت نے کیا فیصلہ کیا. شریعت کی نظر کے اندر خاتم النبیین کے کیا معنی ہے؟ تو خاتم النبیین کے شریعت کے نگاہ میں اور اصطلاح اور زبان میں اس کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی ایک لمحے کے لیے بھی آ سکتا ہی نہیں. یہ ہے شریعت. حضور نے بھی یہی معنی سمجھا خاتم النبیین سے اور اسی کا پرچار کیا کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، مجھے اللہ پاک نے بھیج دیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اصحاب رسول نے بھی یہی معنی سمجھا خاتم النبیین کا. تمام علماء، ائمہ، صلحاء، اولیاء خاتم النبیین کے یہی معنی سمجھے اور یہی معنی سمجھتے ہیں، ماں سوائے قادیانیوں کے. قادیانی کہتے ہیں نہیں، لغت کے اندر یہ ہے. بھائی ہم لغت کے تقلید کرنے والے ہی نہیں، پیروکار ہی نہیں. لغت ہمارے لیے حجت نہیں. دین حجت ہے، شریعت حجت ہے، مذہب حجت ہے، مصطفیٰ حجت ہے، اصحاب رسول حجت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا مراد لیا میں نے عرض کر دیا. اصحاب نے کیا مراد لیا میں نے عرض کر دیا آپ کو. اگر خاتم النبیین کے معاذ اللہ یہ معنی ہوتے کہ حضور جس طرح پہلے نبیوں پر مہر لگا کے نبی بناتے تھے، اب بھی اسی طرح وہ نبی بناتے رہیں گے قیامت تک. خاتم کے معنی ہے یا خاتم کے معنی مہر لگانے والا. وہ کہتے ہیں کہ اب بھی یہ مہر لگے گی اور حضور لگانے پر قادر ہے، سو قادیانی کے اوپر مہر لگا دی، مرزے پہ مہر لگا دی اور نبی بن گیا. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں. اگر یہ معنی مراد ہوتا تو 1200 اصحاب رسول جنگ یمامہ کے اندر مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں کبھی بھی شہید نہ کرائے جاتے. ان 1200 اصحاب نے کیا سمجھا؟ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، دیگر تمام صحابہ، وہ کیا سمجھے خاتم النبیین کا معنی؟ وہ یہی سمجھے اب کوئی نیا نبی ایک لحظہ کے لیے بھی نہیں آ سکتا. اور یہ بھی عرض کر دوں، جو لوگ طویلے کرتے، قادیانی بھی طویلے کرتے، کچھ اور بھی لوگ ہمارے اغل بغل میں موجود ہیں جو اس لفظ کے اندر مختلف طویلات کرتے ہیں. نہیں یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، ایسا نہیں ہے تو پھر ایسا ہے. ہم کہتے ہیں ساری چیزیں چھوڑو. میں نے عرض کیا کہ ہم شریعت کے تابع ہیں، دین کے تابع ہیں، مذہب کے تابع ہیں، اصحاب رسول کے تابع ہیں اور مصطفیٰ جن رحمت کے تابع ہیں. ہم قرآن کے تابع ہیں. جب فرما دیا کہ ذرے کائنات کے ہر ذرے کے لیے مصطفیٰ نبی بن کر آئے ہیں، کسی نئے نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے. حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں اس لفظ خاتم النبیین کو لے کر کہ خاتم النبیین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبیوں کے بعد تشریف لانے والے ہیں. اب آپ کے بعد اور کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں. اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَقَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نطق به الکتاب. فرماتے ہیں خاتم النبیین کے یہ معنی کہ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس بات کو، اس عقیدے کو، اس نظریے کو، اس فکر کو ہم لوگ صرف علماء اور ائمہ ہی بیان نہیں کرتے. مما نطق به الکتاب، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے معنی کے اندر قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ اب کوئی نیا نبی ایک لمحہ کے لیے بھی آ سکتا ہی نہیں. قرآن بھی یہی کہتا ہے مما نطق به الکتاب. اس لفظ پر کتاب بولتی ہے، اللہ کا قرآن بولتا ہے. ساری کائنات چپ ہو جائے، گنگ ہو جائے، ایسا ہوگا نہیں، ہو سکتا ہی نہیں کہ ساری امت اجماعی طور پر چپ ہو جائے، گنگ ہو جائے، زبانیں سیل ہے. کسی ایک آدھ کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، مار کٹائی کی جائے، چمڑی ادھیڑ دی جائے، ڈنڈے مارے جائیں، سر پھوڑ دیا جائے، جان سے مار دیا جائے. کسی ایک آدھ کو تو ڈرایا جا سکتا ہے اور شاید دبایا جا سکتا ہے، مگر کبھی بھی امت اجتماعی طور پر بالخصوص اس مسئلہ کے اندر نہ دبے گی، نہ جھکے گی اور نہ کبھی بکے گی. ہو سکتا ہی نہیں. اور اگر محال بھی ہے، محال ہے، یہ ہم کہنا بفرض محال، فرض کر لو، ناممکن اسے فرض کر لو، اس کی بھی گنجائش نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں. ہاں یوں کہہ لے کہ جب ساری زبانیں چپ ہو جائیں گی قیامت والے دن، کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، تو کیا ہوگا؟ مما نطق به الکتاب. اس وقت بھی اللہ کی کتاب یعنی قرآن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرے لگاتا ہوگا. جب کوئی انسان باقی نہ رہے گا تب بھی کتاب بولے گی، قرآن بولے گا کہ حضور آخری نبی ہیں، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اور وَصَدَعَتْ بِهِ السُّنَّةُ، اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فرامین، حضور کی احادیث طیبات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل کائنات چپ ہو جائے، کوئی نہ بولے اس مسئلہ پر، قرآن بھی بولے گا. اور علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات، حضور کے فرامین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے پہرے دار ہوں گے، اور یہ تقریریں کر رہے ہوں گے، یہ احادیث بول رہی ہوں گی کہ نہیں آ سکتا کسی ایک لمحے کے لیے کوئی اور نیا نبی، ہو سکتا ہی نہیں. قرآن بولے گا اور حدیث رسول بولے گی. اور کیا ہے؟ وَأَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ، کتاب بھی یہی کہتی ہے، سنت رسول بھی یہی کہتی ہے، اور اس مسئلہ پر امت کے تمام علماء کا، ائمہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ اب اور کوئی نیا نبی آ سکتا ہی نہیں. ہی لازمی کہا کریں. اگر کوئی بندہ کہے کہ فلاں نبی ہے، چھوٹا نبی ہے، بڑا نبی ہے، یا نبوت کا ذل ہے، یا نبوت کا بروز یعنی ظاہر ہے اس کا، ایک لمحہ کے لیے بھی کسی اور کو نبی مانے، چھوٹا مانے، بڑا مانے، صحیح سلامت کو مانے یا کانے کو مانے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی حضور کے بعد کسی بندے کے لیے نبوت کو ثابت کرتا ہے، فَيُكَفَّرُ مُدَّعِيُ خِلَافِهِ، تو ایسے بندے کی تکفیر کی جائے گی اور اسے کافر مانا جائے گا. جو بندہ ایک لمحے کے لیے کہے کہ آ سکتا ہے. وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ، حاکم وقت ایسے بندے کو اگر اصرار کرے کہ میں نبی ہوں، یا کوئی کہے فلاں نبی ہے یا فلاں نبی ہو سکتا ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے ختم نبوت کے غدار کو قتل کر دے. یہ ناکافی ہے، ناکافی ہے ان کو اقلیت ڈکلیئر کرنا. اقلیت اور چیز ہے، اقلیت اور چیز ہے، اور
کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا یا مرتد ڈکلیئر کرنا یہ اور چیز ہے. حکومت پاکستان نے آدھا انصاف کیا اور آدھا جھوٹ بولا کہ یہ اقلیت ہے. اقلیت تو بہت سارے ہیں, جن کی کم تعداد ہو وہ اقلیت ہے. یہ مرتد ہے, خاص قرآن کی اصطلاح ہے. لیکن دیکھ لیجئے کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی کا لیول کیا ہے کہ ہم آج تک ان کو یہ لفظ بول نہیں سکے, لکھ نہیں سکے کہ یہ مرتد ہے. مرتد کے کیا معنی ہے؟ اسلام لانے کے بعد وہ مسلمان تو تھا نا, اپنے آپ کو عالم بھی کہتا تھا, امام بھی کہتا تھا, مناظر بھی تھا, مناظرے بھی کیے, کتابیں بھی لکھی لوگوں سے چندہ لے کر, مانگ مانگ کر, اور زبردست عالم مانا جاتا تھا, زبردست صوفی مانا جاتا تھا. مرزا قادیانی کون؟ کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوتا. آج تو کچھ نہیں ہوگا, آج کہہ دیں, باقی پھر اللہ کے والے. ہو ہی نہیں سکتا بھائی جان. وہ اپنے آپ کو نبی کہے اور مسلمان چپ رہے. وہ عالم بھی تھا, وہ امام بھی تھا, وہ مناظر بھی تھا, وہ صوفی بھی تھا, مگر پھر اس نے درجہ بدرجہ خود کو عالم کہا, مناظر کہا, صوفی کہا, ولی کہا, پھر امام مہدی کہا. نہ رک سکا تو حضرت عیسیٰ خود کو قرار دیا, خود کو مریم قرار دیا, خود کو مریم قرار دیا. پھر کہا کہ میں نبی ہوں, پھر خود کو رسول کہا. پھر آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل سایہ کہا کہ میں ان کا سایہ ہوں. یہاں پر اس نے اکتفا نہیں کیا, کہا میں تو محمد کا بروز ہوں, یعنی محمد ظاہر ہو گئے میرے اندر, میں ظہور ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر یہاں پر بھی نہ رکا, کہا میں عین محمد ہوں, یعنی میں ہی محمد ہوں. وہ جو تشریف لائے تھے حضرت مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے بابا جان, حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم کے ابا جان, حضرت حسن و حسین کے نانا جان, کہا کہ میں عین محمد ہوں, وہ محمد میں ہوں. جس نے ان کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے, جو ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے وہ میری کرے. یہاں پر بھی نہ رکا, کہا میں عین اللہ ہوں, یعنی میں ہی اللہ ہوں. یہ سب کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں کتابوں کے اندر, ایک ایک لفظ موجود ہے. تو آج بھی اس کا اصرار کیا جا رہا ہے. اس وقت وہ مرتد ہوا, اوروں نے بھی بہت ساروں نے اسلام کو چھوڑا, وہ مرتد ہوئے. اور مرتد جب گستاخی کر کے ارتداد کرتا ہے تو اسے سوچنے اور اسے مہلت بھی ایک لمحے کی نہیں دی جاتی, اس کو قتل کر دیا جانا یہ اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے, حاکم کی ذمہ داری ہے. کم از کم اور کچھ نہ کرتی حکومت تو انہیں مرتد کہنا چاہیے تھا کہ یہ مرتد ہے, اقلیت نہیں, وہ مرتد ہے. اور ان کے آگے اولاد زندیق ہے. وہ مرتد تھے جو اسلام کو چھوڑ کر قادیانی کے پیروکار ہوئے, اور اب ان کے بچے جو آنکھیں کھول رہے ہیں تو یہ مرتد نہیں کہ انہوں نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا, انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے ان کی اولاد؟ ان کی اولاد زندیق کہلاتی ہے. تو فرمایا کہ وَيُقْتَلُ إِنْ أَصَرَّ, حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ارتداد کرے اور خود کو کہے کہ میں وہ معصوم ہوں نبوت کے معنی کے اندر, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں, لغوی نہیں کہ لغتاً میں معصوم ہوں, یعنی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے, یہ لغت کے اعتبار سے معصوم کہہ سکتے ہیں. میں اس گناہ سے محفوظ ہوں, میں نے یہ گناہ نہیں کیا, میں اس گناہ سے بچا ہوا ہوں, اس اعتبار سے معصوم ہو رہا ہے. شریعت کی زبان کے اندر معصوم کہتے ہیں نبیوں کو, انسانوں میں, بشر کے اندر, آدمیت کے اندر. شریعت کی زبان میں معصوم کے معنی بشریت کے لحاظ سے نبی کو کہتے ہیں, رسول کو کہتے ہیں. آدمیوں کے اندر معصوم کے معنی نبی اور رسول ہے شریعت کی زبان کے اندر, یا اس لیول کا, اس درجے کا کوئی, اس درجے کی کوئی ذات. اس لیے ہم نے کہا کہ سارے ائمہ, علماء,
مجتہدین، ان سے اوپر تابعین، اصحاب رسول، اہل بیت طہار قابل حجت ہیں، قابل اعتبار ہیں، وہ رول ماڈل ہے، وہ آئیڈیل ہے اسلام کا، مگر معصوم نہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا حضرت مخدومہ کائنات اور حضور کی شہزادیاں اور آپ کے بیٹے اس معنی کے اندر معصوم نہیں۔ کس معنی میں؟ نبوت کے معنی میں، رسالت کے معنی میں، یا اس کے ہم پلہ، اس کے درجہ کے معنی میں معصوم نہیں۔ ہاں وہ محفوظ ہے، محفوظ کے معنی میں اگر کوئی معصوم کہے تو بڑی ہلکی سی گنجائش ہے، لیکن جب لفظ معصوم بولا جاتا ہے تو اس سے مراد شریعت والا معصوم یعنی نبی اور رسول ہوتا ہے، لہذا اس لیے کہا کہ یہ لفظ بولنا ہرگز نہیں چاہیے، بچوں کے لیے بھی نہیں یہ بولنا چاہیے۔ بہرحال ختم نبوت سے امت کیا سمجھی؟ ایک طبقہ اور ٹولہ ہے ہمارے قریب قریب بھی، نہیں جی وہ نبوت کا یہ امت کیا کروڑوں محمد آ سکتے ہیں، یعنی اگر اللہ چاہے، بھائی اللہ تعالیٰ کیوں چاہے؟ اللہ نے چاہا ہی نہیں، اگر اس نے چاہا ہوتا تو وہ کہتا اگر میں چاہوں، محبوب آپ کو ختم نبوت کا تاجدار تو بنا رہا ہوں، اگر میں چاہوں تو اور بھی بنا سکتا ہوں، اس کو کہنا چاہیے تھا۔ جب اس نے نہیں کہا، کون سے سورسز ہیں، کون سی اتنی پاور ہے آپ کے پاس یا ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی چاہت کو دیکھیں کہ اللہ کی چاہت ہی ہے؟ میری کیا چاہت ہے آپ کو پتا ہے کیا؟ لگائیں کوئی آلات اور ان کے ذریعے سے پتا چلے کرے کہ فلاں کی کیا مراد کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، نہیں پتا کر سکتا کوئی۔ کون ہے جو مخلوق ہو کے خالق کی چاہت کا پتا کرے کہ چاہت یہ اللہ تعالیٰ کی؟ گنجائش نہیں ہے، لہذا ایسے لفظ کہنا۔ امام غزالی کتاب الاقتصاد میں لکھتے ہیں ان الامت قد فہمت من ھذا اللفظ انہ افہم عدم نبی بعدہ ابدا۔ پوری امت مسلمہ خاتم النبیین کا معنی یہی سمجھی ہے کہ آپ کے بعد ایک لحظہ کے لیے اور کوئی نیا نبی آ سکتا ہی، کہا کریں بھائی تاکید کے ساتھ، مستحکم کر کے، یقین کے ساتھ، آ سکتا ہی نہیں، ہو سکتا ہی نہیں، کہ ایک لمحے کے لیے آ جائے، پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، بڑا حساس ہے۔ فرمایا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی آپ کے بعد آ جائے، وَآدَمَ رَسُولٍ بَعْدَهُ ابدا، یا آپ کے بعد کسی ایک لحظہ کے لیے کوئی رسول آ جائے، ہو سکتا ہی نہیں۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ وَلَا تَخْصِيصٌ، اس آیت کے معنی کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنا یا تخصیص کرنا اس کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ کہ سوچ لیں، غور کر لیں، دیکھ لیں، آؤ ذرا بیٹھیں، ائمہ کو پڑھیں، وہ کیا نہیں بھائی، گنجائش ہی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کے معنی کے اندر تعویل اور تخصیص کی گنجائش ہی نہیں۔ تعویل کے معنی نہیں یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں یہ مطلب ہے۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ سویا ہوا ہے، میں کہتا ہوں بندہ فوت ہو گیا، میں کہتا ہوں بندہ فوت ہو گیا اور اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح قبض ہو گئی، یہ بندہ فوت ہو گیا۔ اگر وہ بندہ فوت ہو گیا ہے حالانکہ وہ سویا ہوا ہے، آپ کہیں گے بھائی وہ تو زندہ ہے، روح اس کے اندر موجود ہے، آپ کیسے کہتے ہیں؟ میں کہا نہیں نہیں، میرے فوت ہونے کا مطلب یہ تھا کہ روح کچھ لمحے کے لیے اس کے بدن سے نکل گئی ہے، جیسا کہ سوتے ہوئے بندے کی نکل جاتی ہے۔ فوت نہیں ہوا، ہاں اس کی روح نکل جاتی ہے اور ایسی روح نکلتی ہے کہ پھر فوراً آ جاتی ہے، یہ ہے تعویل۔ گھر کے اندر کوئی بندہ سویا اور جا کر کہے السلام علیکم یا اہل القبور، قبر کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، پیٹ، جو چیز ابری ہوئی ہو اس کو قبر کہتے ہیں، تو قبر ابری ہوتی ہے نا، اور یہ پیٹ بھی ہے، پیٹ کے مانند بھی ہے، اس کے اندر مردے کو رکھتے ہیں۔ اب کوئی شخص ایسی حیت بنا کر پالکی کے اندر، ڈولی کے اندر بیٹھا ہو، اپنے گھر کے اندر لیٹا ہو اور ان کو جا کر کہ السلام علیکم یا اہل القبور، گھر نے اپنے پیٹ کے اندر تو لوگوں کو لیا ہوا ہے نا، اور وہ کہنے نہیں میں نے یہ جو السلام علیکم یا اہل القبور کا ہے تو میری مراد یہ قبرستان نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ تم گھر کے اندر گھر کے پیٹ کے اندر تم لیٹے ہو، اس لیے میں نے تمہیں یہ کہا، یہ تعویل ہے۔ میرا مراد گھر سے قبرستان نہیں ہے اور آپ سے مراد مردے نہیں ہے، تو یہ تعویل ہے۔ اور تخصیص کیا ہے کہ
کہ معنی کو خاص کر لینا کسی ایک معنی کے لیے، فرمایا اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں. جو شریعت نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں تو آپ ہی آخری نبی ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی گنجائش نہیں. بلکہ جو لوگ تعویل کرتے ہیں، ہمارے تواتر کے ساتھ ائمہ کا متفقن علیہ فیصلہ ہے اس بندے کو بھی قتل کر دیا جائے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے. کتاب الاعتصام میں 8ویں صدی ہجری کے معروف امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب الاعتصام کے اندر یہ ایک لوگوں کی فہرست بیان کی ہے کہ جنہوں نے تعویلات کی، تخصیصات کی، نہیں یہ مراد ہے، یہ مراد ہے. حاکم وقت اس وقت کے حکمرانوں نے علماء اور ائمہ سے فتویٰ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، سب نے فتویٰ دیا ایسے بندوں کو قتل کر دیا جائے. ایک لمبی فہرست انہوں نے بیان کی. 8 صدیوں تک انہوں نے ہر دور کے لوگوں کی فہرست بیان کی. کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یا کسی نے کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اور پھر وحی کے معنی الہام لے لیا، وحی کا معنی الہام لے لیا. وحی نبیوں کی طرف آتی ہے، رسولوں کی طرف، اور اس نے کہا قرآن کے اندر ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور وحی کی اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف. لفظ کیا ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. یا کوئی یہ آیت پڑھ کے استدلال کرے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اور ہم نے، اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں جان کی طرف وحی کی. اب وحی تو نبیوں پر آتی ہے، نبی سارے آدمی اور رجل مرد ہے، عورتوں میں کوئی نبی نہیں. وہ کہ جناب قرآن کے اندر آیا شہد کی طرف وحی کی اور ایک عورت کی طرف وحی کی. وحی بمعنی الہام ہے، لہذا میں بھی وہی معنی مراد لے رہا ہوں کہ میرے اوپر وحی ہوتی ہے، یعنی میرے پہ الہام ہوتا ہے. یہ ہے تعویل سمجھ میں آ رہی نا. ایسا بندہ جو کہے اس کو بھی قتل کر دیا جائے کہ وحی کا لفظ نبوت کے لیے خاص ہے، وہ رب ہے. وہ اگر لفظ یہ ارشاد فرماتا ہے تو اس کے لیے تو اس کو تو اجازت کی ضرورت نہیں کہ آپ اور میں اجازت دیں گے تو وہ لفظ بولے گا. معاذ اللہ، ہماری کیا ضرورت ہے وہاں پر، وہ رب ہے. امت کا اجماع ہوا کہ یہ لفظ نہیں بول سکتے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، یا کوئی کہ غیر نبی کی طرف وحی ہوتی ہے اور مانا لے جی اس سے میرا مراد الہام ہوتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وحی سے یہ مراد، قتل کر دیا جائے ایسا بندہ کہ وحی نبیوں کے ساتھ خاص ہے. وحی کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر چلیں تو ایک جگہ پہ مرزا نے لکھا ہے کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا، بڑا عمل کیا، اور بکثرت عبادات کرنے کی وجہ سے میری روح اتنی پاک ہو گئی، اتنی پاک ہو گئی کہ میں نبی ہو گیا، میں نبی بنا دیا گیا. معاذ اللہ، کہ نبیوں کی روحیں بڑی پاک ہوتی ہیں، اس درجے کی میری روح پاک ہو گئی. جو بندہ ایسا ہی کہہ دے، آگے والا کوئی بھی نہ کرے، تو وہ بھی کیا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کوئی کہتا ہے میرے پاس اتنا علم ہے جتنا حضور کے پاس ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کل کائنات کے علوم، محاسن، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک تبسم پر قربان. ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ اور ایمان ہے. بہرحال اس نے کہا میں نے بڑا اکتساب علم کیا، عمل کیا، زہد و تقوی اپنایا، عبادات کی، رب کو راضی کیا، اور اتنی عبادات کی کہ میری روح پاک ہو گئی اور مجھے نبی بنا دیا گیا. معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی. یہی بات کہوں گا، ہم فرض بھی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے. سوچ لیا جائے، جس بندے نے کسی غیر نبی سے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو پھر مجھے معجزہ دکھاؤ، دائرہ اسلام سے خارج. معجزہ طلب کرنا گویا کہ یہ شک ہے ابھی اس کو کہ شاید ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی امام ابو شکور سالمی نے لکھی ہے، میں اس کا صرف ترجمہ بتا دیتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا پس فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا، وہ کافر ہو جائے گا. اور جس بندے نے وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجِزَاتِ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَافِرًا،
وَمَنْ طَلَبَ مِنْهُ الْمُعْجِزَاتِ، اور جس نے معجزات اس بندے سے طلب کیے وہ بھی کافر ہو گیا، اس لیے کہ اسے قرآن کے اندر سنت رسول میں معاذ اللہ گویا کہ شک ہے، تبھی تو کہہ رہا مجھے معجزہ دکھاؤ۔ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے اس بات کا یقین رکھنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں اور کوئی دوسرا ایک لمحہ کے لیے بھی شریک نہیں، یہ یقین رکھنا۔ ہاں، بخلاف ما قالت الروافض، بخلاف رافضیوں کے۔ رافضی کیا کہتے ہیں؟ رافضیوں کو تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ بخلاف ما قالت الروافض، رافضیوں کے علاوہ امت میں سے کبھی کسی نے یہ قول کیا ہی نہیں کہ فلاں بندہ حضور کی نبوت میں، حضور کے کمالات میں شریک ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تورات، انجیل، زبور کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، وہ قرآن کا شریک نہیں ہے، وہ قرآن کا شریک نہیں۔ سارے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ سارے نبی مل کر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پلہ نہیں، اور حضور کی نبوت میں شریک نہیں۔ اب اس کی آگے کیا گنجائش ہے؟ اب روافض کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان علیٰ کان شریکا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فی النبوہ الیاذ باللہ تعالی۔ وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نبوت میں، حضور کی نبوت میں حضرت علی بھی شریک ہے، معاذ اللہ۔ وہذا منہم کفر، اور یہ روافض کی کفریات میں سے ایک کفر ہے۔ اس ساری چیز کا خلاصہ یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اپنا ایمان بنا لیں۔ چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد بھی رہتے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ کوئی کپڑے پہنا ہوتا ہے، کسی نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے، کسی نے نہیں بھی پکڑی ہوتی، کوئی پاؤں میں چپل پہنے ہوتا ہے، کوئی پاؤں میں بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا کیفیت ہے۔ کوئی زندگی کے اندر اگر کہے یہ ہے اور ویسے ہے اور ایسے ہے، آپ کو دلیل نہ بھی یاد ہو، اپنا ایمان بنا لے ہر لحظہ، ہر لمحہ کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نیا نبی آ سکتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جس طرح مختصر وقت میں اس حساس موضوع پر، یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی حساسیت کا یقین دلایا، تو سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو ہم نے موضوع لکھا ہے تو عوام کی نظر میں، عوامی جو ذہن ہوتا ہے کہ یار یہ تو نبی پاک کی ختم نبوت پہ ہے، کیا اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں قادیانیوں کے علاوہ، یا ہماری تربیت کے لیے یا دیگر دوستوں کی تربیت کے لیے پتہ ہو؟ ہم آپ نے قیدہ بھی بتایا کہ اس طرح ہونا چاہیے، تو تھوڑا سا مزید بتا دیا جائے کیوں یہ ضروری ہے، کیوں ہم نے یہ مضمون اس کا ٹائٹل ختم نبوت کا رکھا، اور حالات حاضرہ میں بھی ایسے کوئی لوگ ہیں یا اس پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں نے مختصراً اشارتاً یہ باتیں ابھی عرض کی ہیں کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، بستیوں کی بستیاں پائی جاتی ہیں کہ جو خود کو قادیانی کہتے ہیں اور مرزا، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم قادیانی ہیں، ہم مرزائی ہیں۔ بڑی ان کی جان مشکل اور شکنجے میں آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم محمدی ہیں یا احمدی ہیں۔ تو ان کے بہت سارے گروپس موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اب یہ دلیل بڑی خوبصورت لگتی ہے، جی اللہ تعالیٰ تو بڑا قادر ہے۔ وہ پہلے وہ ڈائریکٹ تو یہ بات کوئی نہیں کرتا، جنہوں نے کتابوں کے اندر بھی لکھا تو ڈائریکٹ نہیں لکھا، پوری تمہید لے کے آئے، مثالیں دی، پوری بات کی کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہے 7 آسمان بنا دے اور بنا دے، بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل بنا سکتا ہے۔ 7 کہتے ہیں، 7 کروڑ بنانا چاہے اللہ تو 7 کروڑ آسمان بنا سکتا ہے۔ ایسی دنیا کروڑوں بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ سورج کتنے ہیں؟ ایک، اللہ چاہے تو 1 لاکھ بنا دے، بالکل وہ بنا سکتا ہے۔ وہ کروڑوں چاند بنا سکتا ہے، ہر چیز وہ کروڑوں اور لاکھوں لا تعداد بنا سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے، یہ ساری مثالیں دینے کے بعد، پھر اللہ کی قدرت بتلانے کے بعد، پھر آیتیں بیان کرنے کے بعد، ان اللہ علی کل شیء، یہ لفظ کل جو ہے، اس کل کا یہ معنی ہے، کل کے اندر یہ بھی آتا ہے، کل کے اندر یہ آتا ہے۔
بتاؤ کل کے اندر نبی آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اگر آپ کہیں کہ معاذ اللہ نہیں آتے تو پھر بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو، نبی کل کے اندر ہے۔ اگر آپ کہیں جی کل کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان پر بھی قادر ہے۔ جی ہم کہتے ہیں نبیوں پر قادر ہے اللہ تعالیٰ، اب وہ کہتے ہیں جب وہ اللہ تعالیٰ نبیوں پر قادر ہے ہمارے پر بھی قادر ہے تو میرے جیسا اور دوسرا تیسرا چوتھا بندہ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ بن سکتا ہے۔ سائنس نے تو یہ ثابت کر دیا، کلوننگ کے ذریعے سے بھیڑیں بنائی، جانور بنا دیے، انسان بنانے کے وہ چکروں میں ہے، ادھر کے جینز لیے ادھر ڈالے، اور سبزیوں میں کلوننگ ہو رہی ہے۔ اب ہمیں کلوننگ کا نہ بھی پتا ہو، ہمارے کسان بھائی کر رہے ہیں، 10 قسم کا خربوزہ مل رہا ہے آپ کو، صحیح خالص دیسی خربوزہ لبتا ہی نہیں ہمیں، یہ سب کلوننگ کے چکر ہیں۔ سمجھ آ رہی بات آپ؟ تو ایسے انسان کو اللہ نے طاقت دے دی کہ وہ یہ سبزیاں بنا رہا ہے، یہ پھل بنا رہا ہے، ایک نسل جانور بن رہے ہیں۔ جی بن سکتے ہیں، ہمارے جیسے انسان کروڑوں بن سکتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے جیسے بن سکتے ہیں تو معاذ اللہ پھر نبیوں جیسے بھی بن سکتے ہیں۔ اور یہی یہاں سے دھوکہ کھایا انہوں نے، جی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 کروڑ محمد بنا سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک قادر ہے، اگر تم کہو نہیں بنا سکتا تو پھر وہ مجبور ہو گیا، اس کی قدرت میں کمی آئی۔ ہم کہتے ہیں ظالموں قدرت میں کمی نہیں آئی، اللہ پاک کی منشا ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں اس کا کہ وہ کوئی بنائے۔ پھر تو یہ بھی کوئی بندہ کہے گا اگر اللہ چاہے تو ایک اور اللہ بنا دے۔ اب یہ بڑا حساس موضوع ہے، یہ ہم علماء کو پڑھانے کے لیے پہلے کو 5 سال تیار کرتے ہیں، یہ والا یہ سبق جو بھی میں عرض کر رہا ہوں پڑھانے کے لیے، کہ ایک اور الوہیت وہ تحت باری تعالی داخل نہیں۔ کیا مطلب؟ سادے لفظوں میں اللہ تبارک و تعالی اب کوئی اور اللہ بنائے، یہ اس کی شان ہی نہیں، یہ اس کی شان ہی نہیں کہ وہ دوسرا اللہ بنائے، بنا سکتا ہی نہیں، بنائے گا ہی نہیں۔ اب لوگ یہاں پہ چکر دیتے ہیں، وہ ہمارے سادے ذہن ہوتے ہیں، وہ پھر یہاں پہ اب میں ساری باتیں کھولوں گا تو آپ پریشان ہو جائیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، گھر جا کے کام نہیں ہوگا، آپ کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ 2 کلو کھجورے کھانے سے بھی اتنی گرمی نہیں آتی جتنی میں آپ کو سبق پڑھاؤں تو آپ کو گرمی چڑھ جائے، ایسے نہیں مولوی گرم ہوتے۔ ہاں جی یہ بہت حساس موضوع ہے، بس اتنا سمجھ لیں، اشارہ میں نے کر دیا، ہو سکتا ہی نہیں کہ اللہ پاک دوسرا اللہ بنائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ دوسرا اللہ نہیں بنا سکتا، نہیں بنائے گا، شان ہی نہیں ہے اس کی، قدرت باری تعالیٰ کے تحت ہے ہی نہیں، تو اسی طرح قدرت باری تعالیٰ کے تحت یہ بھی نہیں کہ وہ دوسرا محمد بنائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ دوسرا محمد بنائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی کہے کہ ہو سکتا ہے، اتنے کمالات اللہ کسی اور کو دے دے، یہ بھی کفر ہے۔ تم کروڑوں کی بات کر رہے ہو، اب جنہوں نے کروڑوں کی ہے نا وہ ہماری طرح پگڑیاں پہنتے ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہر روز ہمیں آگے جب بھی لگاتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت اس لیے بھی ہم نے بیان کیا، اب ظاہر ہے کہ ملک کی حالات کو بھی ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے، ساری چیزیں رکھنی ہوتی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ مزید کسی مشکل کے اندر آپ احباب کو کسی اور کو ڈال دیں، لیکن اپنے عقیدے کو بیان کرنا یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، اور اسے ہم باز نہیں آئیں گے۔ اتنا بس سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ موجود ہیں، آپ کو اگر سے نہیں پتا وہ آپ سے بھی ممکن ہے کہ ملتے ہوں۔ یہ جو طویل تخصیص کرتے ہیں، اس لیے میں چاہتا تو قرآن کی آیتوں سے ختم نبوت کو بیان کرتا، احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن چونکہ وہ جراثیم موجود ہیں، یہ مانا وہ مانا ایسا مانا، تو میری آج کی اس تقریر کے اندر 2 لفظ میں نے پرزور بولے، تعویل اور تخصیص۔ ایک لمحہ کے لیے گنجائش نہیں کو بندہ تعویل کرے، نہیں یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، یہ نہیں بھائی کر سکتا، جو ایسا بھی کرے وہ کافر ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے اس کا سر اڑا دے۔ ہر بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، نظام خراب ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ حاکم وقت کو اگر پتہ ہے وہ نہیں کرتا، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ بہرحال ہم قلمی اور لسانی جہاد کرتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، نہیں بولنے دیں گے کسی کو کہتا کہ کروڑوں محمد، کیا مجال ہے کسی کروڑوں، پھر تو کیسے تھا کروڑوں قرآن بھی آ سکتے ہیں، ہر محمد کے ساتھ ایک قرآن ہونا چاہیے، بولے تو صحیح ہے کہ نہیں؟ عقل کی بات ہے نا، تو پھر عقل تو ایسے ہے، ظالم فرض بھی نہیں کر سکتے، ڈھانچہ بدل جائے گا سارا دین کا۔
مسمار ہو جائے گی, دھڑام کر کے گر جائے گی یہ ساری عمارت, نہیں کہہ سکتے, گنجائش ہی نہیں. تو ایسے لوگ موجود ہیں. ہم نے مختصر سی نشاندہی کر کے اپنے مضمون کو مکمل کیا ہے, اور یہ بات میں نے اس لیے کہا کہ یقین کر لیں. کوئی کہ یہ مطلب ہے, نہیں یہ مطلب ہے, نہیں ایسے ہو سکتا ہے, بھائی اسے بولے ہو ہی نہیں سکتا, چل نکل. بچیں اس بندے سے, اللہ میں بچنے کی توفیق دے. ہم بازار میں کوئی سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یار جائز منافع لے لو اور مجھے یہ سودا دے دو. اسلامی نقطہ نظر سے جائز منافع جو ہے وہ کتنے فیصد ہے, کتنے گنا ہے؟ بڑا ہی لاجواب اور خوبصورت اور قیمتی ترین سوال. ہم کہتے ہیں جائز منافع رکھ لیجئے اور مجھے یہ چیز دے دیں. جائز منافع 100 روپے کی چیز 1 کروڑ کی بیچ سکتا ہے. قحط کا دور نہ ہو, قحط کا مطلب ہے, مثال دیتا ہوں میں, آٹا ختم ہوگا, قلت ہے آٹے کی, گندم کی قلت ہے, قحط پڑ گیا, گندم مل نہیں رہی. اب اگر کوئی وہ ریٹ چڑھائے گا, اب اس کے لیے جائز نہیں. اب جائز منافع یہ ہے کہ وہ جتنے کی اس نے خریدی ہے اس پہ کچھ پیسے رکھ لے کہ اسے نقصان نہ ہو, دکان بھی چلتی رہے, اس بندے کا گھر بھی چلتا رہے. اتنا وہ منافع رکھ سکتا ہے قحط کے دور میں. بلکہ علماء نے کہا کہ حاکم وقت جس بندے نے ذخیرہ اگر کیا ہوا ہے اس کا سارا ذخیرہ اندوزی کا سامان نکال کے وہ غرباء میں تقسیم کرے. حاکم وقت تحویل میں لے, اپنے ذخیرہ اندوزوں کو جیل کرے. اگر قحط کا دور نہیں جیسے آج ہے, اگر آپ کدو شریف خریدنے کے لیے جاتے ہیں, ماشاءاللہ پورے پاکستان میں کدوؤں کی ریل پیل ہے. 100 روپے کلو کدو شریف ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی میں 1000 روپے بیچتا ہوں, یہ میرا جائز منافع ہے, تو بالکل جائز منافع ہے. آپ وہاں سے نہ لیں, کسی اور دکان سے لے لیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو, ٹھیک ہے نا جی. کیوں, وہ چیز عام ہے, ہر جگہ سے ملتی ہے. ضرورت کی چیز قحط کے دور میں یوں اس طرح ریٹ بڑھانا یہ ظلم ہوگا. جب وہ چیز عام ہو پھر اس کا جائز منافع, اگر اس کو 100 روپے کی پڑی ہے وہ 1000 کی بیچے, جائز منافع ہے. 10,000 کی بیچے, جائز منافع ہے. پیٹرول ہر جگہ پہ آج کل کیا بھاؤ ہے, 100, سارے نے پتا ماشاءاللہ, 150 روپے ہر جگہ ملتا ہے, ہر پمپ سے ملتا ہے. ایک پمپ والا 200 روپے ریٹ لگا دے, جائز ہے, صحیح ہے نا. آپ کو نہیں سمجھ آتی اس پمپ سے تو آپ کسی اور پمپ پہ چلے جاؤ, جگہ بجگہ دکانیں کھولی, آپ وہاں سے ڈلوا لو, یہ جائز منافع ہے. قحط کے دور میں یوں ریٹ بڑھانا جائز نہیں. عام جب حالات ہوں تو وہ جتنا چاہے اس کے اوپر منافع لے سکتا ہے, یہ جائز منافع ہوگا. اب یہاں پر یہ بڑے معاملات ہیں کہ حکومت ایک ریٹ فکس کرتی ہے مگر اس پر دکاندار کو اذیت ہے, صحیح نا. تو اگر تو حکومت وقت نے یہ ظلمن ایسا کیا ہے پھر تو وہ جواب دہ ہے, پھر وہ جواب دہ ہے. اس بندے پر بہرحال قانون کی پاسداری لازم ہوگی. اگر قانون بن گیا کہ اتنے کی چیز دیں, آپ کو وہ زیادہ مہنگی مل رہی ہے, آپ کا کام نہیں چلتا تو آپ وہ کام چھوڑ دیں, کوئی اور کام کر لیں. قانون کی بہرحال پھر پاسداری لازم ہو جائے گی. گورنمنٹ کہتی ہے کہ 100 روپے کا لیٹر آپ تیل دیں اور ان کو ملتا ہے 140-45 روپے کا, وہ کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ وہ احتجاج کریں, روک سکتے ہیں, اپنا مال نہ فروخت کریں, صحیح نا. وہ اپنی شکایت پیش کریں اور جو بھی اس کا پھر آگے پروسیس ہے وہ اس کو پورا کریں, وہ نہ بیچیں اپنے اس سامان کو, اپنے اس سودے کو. اور حاکم وقت کی پھر یہ ذمہ داری ہے, جو نقصان ہوا 2, 4, 5 دن, مہینہ نقصان ہوا, وہ حکومت بھرے. وہ نہیں بھرتی تو آپ کو صبر کرنے پہ اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی. ساری چیزیں یہاں ہی تو نہیں ہم نے وصول کرنی, کچھ آخرت کے لیے بھی تو ہے نا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلو علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا الہ العالمین, ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. جہنم سے چھٹکارے کا یہ اشرا ہے, اے میرے مالک, ہماری, ہمارے پیاروں کی, اعزاء و اقربا کی, اہل و عیال کی. یا الہ العالمین, ہم سب کی
کی خیر فرما، ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، نیکوں والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حضور سر بسجود رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرما، شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جتنے بھائی جس بھی مصیبت میں گرفتار ہیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما۔ اے میرے مالک ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، سب کے مال جان عزت آبرو میں برکات عطا فرما، حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ حضور کے جتنے غلام بے اولاد ہیں اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما، ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو وقار نصیب فرما، حجاب نصیب فرما۔ مخدومہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ کا حسن کردار نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں آنکھوں میں شرم و حیا نصیب فرما، عثمان غنی ذو النورین کی حیا کا صدقہ ہمیں با حیا بنا۔ اے میرے مالک جہالت کی موت سے جہالت کی زندگی سے محفوظ فرما، علم و شعور و آگہی والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ یا الہ العالمین ہماری عاجزانہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، برکات عطا فرما، خدام کی حفاظت فرما، اور زیادہ دین کی خدمت کی توفیقات عطا فرما۔ یا الہ العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، معاونین کو اجر جزیل عطا فرما۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے حضور کے جتنے غلام سماعت کر رہے ہیں جب بھی سماعت کر رہے ہیں میرے مالک یہ سب دعائیں ان کے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔